السلام علیکم ناظرین، اب تک یہ جنگ ایک ہی خطے میں لڑی جا رہی تھی، لیکن اب ایران نے ایک ایسی سوچ کا اظہار کیا ہے جو اس پوری جنگ کا نقشہ بدل سکتی۔ فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق ایران نے یہ تک سوچنا شروع کر دیا ہے کہ اگر امریکہ نے اس جنگ کو اور بڑھایا تو وہ اس خطے سے نکل کر سیدھا یورپ میں موجود امریکی ٹھکانوں پر وار کرے گا۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور یہ بتاتی ہے کہ کیا ایران کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ یورپ پر حملہ کر سکے۔ یعنی ایک جنگ جو خلیج میں شروع ہوئی تھی اب جو ہے وہ بر اعظم یورپ تک پھیل سکتی ہے، اور اس ویڈیو میں اس سے آگے اور بھی بہت کچھ آپ کو دیکھنے سننے کو ملے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ کیسے خود پینٹاگون اپنے ٹھکانے سمیت پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہا ہے، اپنا سب کچھ سمیٹ کے اس خطے سے نکلنا چاہ رہا ہے۔ آپ سنیں گے کہ کیسے اسرائیل اور ترکی صرف ایک غلط فہمی کی دوری پر جنگ کے قریب آ چکے ہیں۔ یہ دونوں ملک تقریباً ایک دوسرے سے جنگ شروع کرنے والے ہیں، اور آخر میں ایک روسی جنرل کی وہ پیشین گوئی کہ اسرائیل کے مستقبل کے بارے میں اس نے بتایا ہے کہ اسرائیل عنقریب دنیا کے نقشے پر نہیں رہے گا۔ تو چلیے ناظرین شروعات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا فری ہے، اس پہ کوئی پیسہ نہیں لگے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، وہ معلومات جو عموماً نہیں دیکھنے کو ملتی ہیں، تو آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اور اگر فیس بک پر آپ مجھ سے لائیو بات کرنا چاہتے ہیں تو فیس بک پیج کو آپ نے صرف فالو نہیں کرنا، سبسکرائب بھی کرنا ہے۔ اب سب سے پہلے اس فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ کو سمجھتے ہیں۔ رپورٹ کہتی ہے کہ ایران کے دو بااثر ذرائع نے بتایا ہے کہ اگر ٹرمپ نے جنگ کو شدت دی تو ایران اب صرف خاموش نہیں رہے گا۔ ایران کی فوج نے اب وہ نشانے بھی دیکھ لیے ہیں جو اس خطے سے بہت دور ہیں۔ پہلا ہے بلغیریا۔ یہ یورپ کا ایک ملک ہے جہاں امریکہ نے حال ہی میں اپنے تیل بھرنے والے جہازوں کے لیے ایک ہوائی اڈے کی اجازت لی تھی۔ دوسرا ہے سائپرس۔ یہ ایک ایسا جزیرہ ہے جہاں ایک برطانوی اڈا موجود ہے جو فی الحال امریکیوں کے استعمال میں بھی ہے، جس پر اسی سال مارچ میں ایک ڈرون سے حملہ بھی ہو چکا ہوا ہے۔ لیکن ان سب میں سب سے خطرناک چیز تیسری، اور وہ ہے سمندر کی گہرائی میں بچھی ہوئی انٹرنیٹ کیبل۔ اب یہ بات تھوڑی سمجھنے والی ہے کیونکہ یہ اس پوری رپورٹ کا سب سے اہم حصہ ہے۔ آپ جو انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں وہ ہوا میں نہیں اڑتا، بلکہ سمندر کی تہوں میں پتلی پتلی کیبلز بچھی ہوئی ہیں جن کے ذریعے پوری دنیا کا انٹرنیٹ ایک دوسرے سے جڑتا ہے۔ پیسہ، بینکنگ، بزنس سب انہی کیبل سے چلتا ہے، اور ایران نے اب یہ صلاحیت حاصل کر لی ہے کہ وہ ہرمز کے نیچے بچھی ہوئی ان کیبلز کو کاٹ سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے، اور اس کیبل کو کاٹنے میں ایران کا کچھ بھی خرچہ نہیں ہوگا، لیکن جسے یہ نقصان پہنچتا ہے اسے اس کی مرمت میں ہفتوں لگیں گے، اور اس مرمت کے لیے اس طاقت کی اجازت چاہیے جو اس پانی پر قابض ہوگی۔ یعنی ایران ایک ایسا رستہ ڈھونڈ رہا ہے کہ جس میں اسے بڑے بڑے میزائل چلانے کی ضرورت نہ پڑے، ایک چھوٹی سی حرکت اور پورا خطہ جو ہے ایک پل میں اندھیرے میں ڈوب جائے گا۔ اور برطانوی تھنک ٹینک ہے، ان کا نام ہے روسی RUSI، اس کے ایک ماہر ہیں، اس نے اس خطرے کو حقیقی مگر محدود قرار دیا۔ یعنی یہ کوئی خالی دھمکی نہیں ہے، یہ ایک اصل صلاحیت ہے جو ایران کے پاس ہے، اور ایران اس صلاحیت کا کسی بھی لمحے استعمال کر سکتا۔ اور اب ناظرین اس جنگ کا دوسرا رخ جو بتاتا ہے کہ ایران کے واروں نے، ایران کے حملوں نے امریکہ کو کس حد تک سوچنے پہ مجبور کر دیا۔ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ ہے اور اسی کے الفاظ میں کوٹ کروں گا۔ وہ کہتا ہے کہ پینٹاگون اب خلیج میں اپنی فوجی موجودگی پر غور کر رہا ہے کہ مجھے یہاں پہ رہنا بھی چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ایران نے امریکہ کی اس پرانی موجودگی کی کمزوری کو بالکل بے نقاب کر کے رکھ دی ہے۔ میں آپ کے سامنے فیکٹس رکھ رہا ہوں۔ یعنی امریکہ یہ سمجھنے پہ مجبور ہو گیا ہے کہ اس خطے میں ہونا میری کمزوری ہے، طاقت نہیں ہے۔ ایران کے حملوں نے 200 سے زیادہ امریکی فوجی ٹھکانوں کو نقصان پہنچایا یا وہ تباہ ہو گئے، اور 1000 سے زیادہ وہ میزائل جو ہوائی حملوں کو روکنے کے لیے، جن کو ہم انٹرسیپٹر کہتے ہیں، وہ استعمال ہو کر ختم ہو گئے۔ امریکہ کا جو ذخیرہ تھا وہ کافی حد تک ناپید ہو گیا، اور اب واشنگٹن وہی سوال پوچھ رہا ہے جو اسے یہ یوں کہہ لیں کہ اڈے بنانے سے پہلے پوچھنا چاہیے تھا کہ آخر ان اڈوں کو وہاں پر رکھا ہی کیوں گیا، بنایا ہی کیوں گیا جہاں ایران اتنی آسانی سے ان تک پہنچ سکتا ہے۔ اور اسی لیے واشنگٹن پوسٹ اور وال اسٹریٹ جرنل دونوں کے مطابق امریکہ اب یہ سوچ رہا ہے کہ وہ اپنی فوج کو کچھ ایسے ملکوں سے جو ایران کی مار کی زد میں ہیں
نکال کر مغرب کی طرف زیادہ محفوظ جگہوں پر منتقل کرے. اور اب اس بات کا مطلب سمجھیے. برسوں تک ناظرین امریکہ کی فوج اس پورے خطے میں ایک دبدبے کی علامت تھی. وہ جہاں کھڑی ہوتی تھی وہاں طاقت کا پیغام جو ہے وہ مل جاتا تھا. اور اب وہی فوج ایران کی مار سے بچنے کے لیے پیچھے ہٹنے کے راستے ڈھونڈ رہی ہے. اور جب کوئی بہت بڑی طاقت اپنے اڈے اپنے دشمن کی پہنچ سے دور لے جانے لگے تو یہ اس کی طاقت کا نہیں بلکہ اس کے نئے توازن کا اعلان ہوتا ہے جو اس جنگ نے اس پورے خطے میں پیدا کر دیا ہے. وہ نیا توازن جو ہے وہ کہیں اور جھک گیا ہوا جا کے. اور اب ناظرین ایک ایسی خبر جو بتاتی ہے کہ یہ آگ اب نئے رخ کو اختیار کرنے جا رہی ہے. یہ معاملہ بیسکلی اسرائیل اور ترکی کے درمیان کا ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے جو میں چیز آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. دو ایسے ملک جو اس وقت صرف ایک غلط فہمی کی دوری پر جنگ کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے. ہوا یہ ناظرین کہ اسرائیل نے شام کے ایک ہوائی اڈے پر حملہ کیا. ابو الظہر یہ بیسکلی ہوائی اڈا ہے جو ترکی کی سرحد سے صرف 70 کلومیٹر دور ہے. اور اس حملے کی خبر خود ٹرمپ کے شام اور ترکی کے لیے خاص ایلچی ٹام بیرک نے دی ہے. بیرک نے جو بات بتائی وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس نے کہا ہے کہ ترکی کی فوج کو اس بات کی کوئی خبر ہی نہیں تھی کہ اسرائیلی جہاز اسی شامی اڈے کی طرف جا رہے ہیں اور نہ ہی انہیں یہ پتا تھا کہ ان کا مقصد کیا ہے. اب ذرا اس لمحے کا تصور کیجئے. ترکی کے راڈار پر اچانک جنگی جہاز نظر آتے ہیں جو اس کی اپنی سرحد کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ترکی کی فوج یہ سوچ کر کہ شاید حملہ خود اس پر ہو رہا ہے اپنے لڑاکو جہاز فضا میں بھیج دیتی ہے. یعنی صرف ایک غلط فہمی اور دو بڑے ملک سیدھی جنگ میں کود سکتے تھے. بیرک نے خود کہا ہے کہ کل کے واقعات سنگین اور پریشان کن تھے. اگر ترکی کا راڈار وہ جہاز دیکھ لیتے تو ترکی اپنے جہاز بھی بھیجتا اور باقاعدہ حملے شروع ہو جاتے. اور اب امریکہ اس بات پر کام کر رہا ہے کہ ایک ایسا 24 گھنٹے چلنے والا رابطہ مرکز جسے کہتے ہیں وہ بنایا جائے عبرانی، عربی، انگریزی اور ترکی 4 زبانوں میں تاکہ ایسی غلطی دوبارہ نہ ہو. اور یہاں پر ایک بے حد اہم بات سمجھنے والی ہے کہ اس پوری کہانی کی اصل جڑ کیا ہے. اسرائیل نے یہ حملہ کیا کیوں؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس نے کہا کہ شام اس اڈے پر ترکی کی فوج کو تعینات کرنے والا تھا جو اسرائیل کے مطابق ایک یوں کہہ لیں کہ اس کا جو ایک امن سمجھوتا ہے اس کی خلاف ورزی ہے بٹوین سیریا اینڈ اسرائیل. لیکن ترکی نے اس دعوے کو سرے سے مسترد کر دیا اور کہا ہے کہ اسرائیل محض بہانے تراش رہا ہے تاکہ وہ اپنے غیر قانونی حملوں کو جائز قرار دے سکے. تو بیسکلی اسرائیل کہتا ہے کہ میری سرحد کے پاس ترکی کے ٹھکانوں کی کوئی گنجائش نہیں. اور شاید یہی بات غور طلب بھی ہے کہ ایک ملک جسے مستقل ایک نئے دشمن کی تلاش رہتی ہے وہ آج اپنے کل کے دوست کو بھی اپنے خلاف ایک نیا خطرہ سمجھنے لگ جاتا ہے کیونکہ ترکی اور اسرائیل کبھی دوست بھی تھے، یہ بھی یاد رکھیے گا. اور اب اس صورتحال پر ایک بڑا اہم تجزیہ ہے جو خود اسرائیل کے ایک اپنے سابق فوجی ماہر ڈینی سٹرووچ نے دیا ہے. یہ انسٹیٹیوٹ فار نیشنل سیکیورٹی اسٹڈیز سے وابستہ ہے، یعنی اسرائیل کا اپنا ایک بہت بڑا ادارہ ہے جس سے وابستہ ہے. ڈینی کہتے ہیں کہ شام میں اسرائیل کی یہ فوجی کارروائیاں اسے ترکی کے ساتھ ایک سیدھی جنگ کے قریب لے جا رہی ہیں. اور پھر وہ ایک اور بات کہتے ہیں کہ ہر اسرائیلی سوچنے پہ مجبور ہے. وہ کہتے ہیں ترکی ایران نہیں ہے، ترکی نیٹو کا رکن ہے. اس کا صدر اردوغان خود ٹرمپ کے ساتھ گہرے تعلقات رکھتا ہے اور اس کی فوجی طاقت ان تمام دشمنوں سے کہیں بڑی اور جدید ہے جن کا اسرائیل نے پچھلی کئی دہائیوں میں سامنا کیا. ڈینی اسرائیل کو ایک بہت گہری بات سمجھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ صرف فوجی طاقت پر بھروسہ کرنا خود اسرائیل کے اپنے مفاد کو خطرے میں ڈال سکتا ہے. وہ کہتا ہے کہ پہلے سوچو پھر عمل کرو کیونکہ شام میں طاقت دکھانے اور ایک ایسی جنگ میں پھنس جانے کے درمیان جو کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ایسی جنگ ہو، فاصلہ بہت چھوٹا ہو سکتا. اور اس سب کے درمیان خود نیتن یاہو کے لیے ایک بری خبر آ چکی ہے. الجزیرہ اور اسرائیل کے اپنے سرکاری نشریاتی ادارے کان کے مطابق اسرائیل میں ایک نئی رائے شماری ہوئی ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ نیتن یاہو الیکشن ہارنے والا ہے. پہلی بار نیتن یاہو کی اپنی پارٹی، اس کا نام ہے لیکود پارٹی، LIKUD، لیکود، ایک دوسری پارٹی سے پیچھے رہ گئی ہے. وہ پارٹی ہے یشار، YASHAR، یشار، اور اس کی قیادت
گادی ایزنکوت کر رہے ہیں، جو پہلے اسرائیلی فوج کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں، آرمی چیف رہ چکے ہیں۔ پول کے مطابق اگر ابھی انتخابات ہوں تو یہ جو ایزنکوٹ ہے اس کی پارٹی کو 24 نشستیں ملیں گی اور نیتن یاہو کی لیکوڈ کو جو ہے وہ 23 نشستیں ملیں گی، یعنی ایک نشست کم ملے گی۔ اور جب پورے بلاکس کی بات آتی ہے تو نیتن یاہو کا اتحاد جو ہے وہ 52 نشستیں لے رہا ہے، جبکہ اس کے مخالفین 57 نشستیں لے رہے ہیں۔ یعنی جو شخص برسوں سے خود کو اسرائیل کے لیے ناگزیر سمجھتا تھا، آج اپنے ہی ملک میں ایک سابق فوجی کمانڈر سے پیچھے رہ گیا ہے اور انتخابات سر پر کھڑے ہیں 27 اکتوبر کو۔ یہ صرف ایک پول کا نتیجہ نہیں، یہ اس بدلتی ہوا کی نشانی ہے ناظرین کہ اسرائیل کے اپنے لوگ بھی اب اس جنگ اور اس جنگ کے چہرے سے تھک چکے ہیں۔ اور اب اس پورے سلسلے کے آخر میں ایک ایسا تجزیہ رکھ رہا ہوں جو اس پوری کہانی کو ایک انجام کی طرف لے کے جائے گا۔ یہ بات ایک اعلیٰ روسی جنرل ایپتی اولندوو نے کی ہے، ان کا نام آپ یاد رکھیے گا۔ یہ رشین فوج کے ایک بڑے عہدے پر فائز ہے اور اس نے یہ بات روسی سرکاری نیوز ایجنسی ٹاس TASS کو کی ہے ناظرین۔ اس نے کہا ہے کہ مڈل ایسٹ کی یہ جنگ اب صرف بڑھتی جائے گی، اور پھر اس نے ایک ایسی بات کہی جو پوری کہانی کا نچوڑ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اسرائیل کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ اس جنگ کو جتنا ہو سکے پھیلا دے تاکہ امریکہ اور پورا نیٹو اس میں گھسیٹ لیا جائے، اور اس کے مطابق اسرائیل اس میں مہارت بھی رکھتا ہے۔ لیکن پھر اس نے ایک بہت گہری بات کہی، اس نے کہا کہ آخر کار اسرائیل اپنی طاقت کا غلط اندازہ لگا بیٹھے گا اور ایک ریاست کے طور پر ختم ہو جائے گا۔ اور اس نے ایک پرانی کہاوت بھی دہرائی کہ جو دوسروں کے لیے گڈھا کھودتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے۔ اب یہاں پر بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم نے اکثر ماضی میں دیکھا ہے کہ ایسی قوتیں جو اپنے آپ کو اتنا پھیلا لیتی ہیں، ماضی میں برطانیہ کو دیکھ لیں آپ، تاج برطانیہ کو، اس کی گراوٹ کی وجہ یہ نہیں تھی کہ پیسے کم پڑ گئے، گراوٹ کی وجہ یہ تھی کہ اس کی فوج اس کی جنگیں اتنی پھیل گئی تھیں کہ ان جنگوں کو کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اور اس جنگ میں روس ایک فریق بھی ہے۔ اب یہ بھی دیکھ تو روس کی بھی پوری کوشش ہے کہ امریکہ اور امریکہ کے اتحادی کمزور سے کمزور پڑتے جائیں۔ تو ناظرین، یہ تمام کہانیاں اگر آپ ایک ساتھ دیکھیں تو ایک طرف ایک جنگ جو یورپ تک پھیل رہی ہے، ایک بڑی طاقت جو اپنے اڈے چھوڑ رہی ہے، پیچھے ہٹ رہی ہے ناظرین، اور دو پرانے دوست جو جنگ کے قریب آ چکے ہیں، اور ایک رہنما ہے جو اپنے ہی گھر میں اکیلا پڑ رہا ہے، جس نے صدیوں تک اسرائیل کو ہانکا تھا۔ اب اس کا جو سورج ہے وہ غروب ہونے والا ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ناظرین۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔